صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مجاہد بنو یا کہ غازی بنو، مجاہد بنو یا کہ غازی بنو، مسلمان ہو تو پہلے نمازی بنو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے۔ یقین جانیے جن لوگوں کو عشق ہے رمضان سے، عشق ہے قرآن سے، وہ ان کے دل زخمی ہیں کہ یہ کیسا مہمان تھا اللہ رب العالمین کا آیا ہوا۔ بڑی رونقیں، سحری کے وقت بھی رونقیں، افطاری کے وقت بھی رونقیں، دن کو ہر طرف قرآن کی آوازیں۔ جتنا قرآن مقدس اس ماہ مبارک میں پڑھا جاتا ہے دوسرے مہینوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، مسجد مسجد، دن رات تلاوت کلام الہی ہوتی ہے۔ تو یہ اعزاز چند دنوں کا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ مہمان ہے خدا کا، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کا جمعہ جو میں اپنا موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے انسان کا مقصد تخلیق۔ انسان جو پیدا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کریم نے فرما دیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے انسان کا مقصد تخلیق، پیدائش کا مقصد۔ یہ میرے پاس قلم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ اگر یہ قلم ہو اور لکھے نہ، یہ بے فائدہ ہے، اس کو ہم پھینک دیں گے، یہ اپنا کام نہیں کرتی جس کے لیے بنایا گیا تھا۔ گھڑی ہے بندے کے ہاتھ میں، وہ ٹائم نہ بتائے تو بے فائدہ ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہو، عبادت نہ ہو تو انسان کسی فائدے کا نہیں۔ جس مقصد کے لیے تو بنایا گیا تھا وہ تو تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ جو چیز مقصد کے مطابق نہیں ہوتی وہ تو لاغو اور بے فائدہ ہوتی ہے۔ تو انسان تبھی انسان ہے جب انسان کے اندر رب العالمین کی عبادت پائی جاتی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کریم نے 20ویں سپارے میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور گمان میں ہیں کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس کام ہو گیا پورا؟ فرمایا نہیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آنی ہیں۔ جو تم سے پہلے لوگ آئے وہ ہلا دیے گئے تھے، ان کی آزمائشیں لی گئی، انہوں نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے تو کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کیا فائدہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں، جب نگاہ ہی پاکیزہ نہیں، دل بھی پاکیزہ نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا۔ اسی لیے انسان کی قدر تب ہے جب انسان کے اندر عبادت پائی جائے۔ عبادت نہیں پائی جاتی انسان کے اندر تو انسان بڑا بے فائدہ ہے، بالکل فارغ ہے، ابس بے فائدہ ہے۔ تو اللہ کریم جل مجدہ ہم سب کو جو سبق ہم بھولے ہوئے ہیں اپنے مقصد تخلیق کو، پھر یاد رکھو
یہ اللہ کریم کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں ہمیں جو سبق بھولے ہوئے تھے ہم لوگ، اللہ کریم نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ کس صورت میں؟ اس نے رمضان المبارک میں شیطان کو بند کروا دیا تاکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شیطان ورغلا نہ سکے، وہ آ کے میری عبادت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کروا دیا، پھر زبردستی ایک ایک بندے کا ذہن بنا کے اللہ کریم پھر لے آیا۔ جو نہیں آ سکتا تھا، ادھر نہیں آتا تھا، اللہ اس کو بھی لے آیا اور سبق یاد دلایا اسے کہ انسان تیرا مقصد تخلیق یہ تھا، تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ جو لوگ سارا سال مسجد میں نہیں آتے، رمضان المبارک میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا انعام عظیم ہے بندے پر کہ وہ انسان جو اپنا سبق بھولا ہوا تھا، مقصد تخلیق عبادت ہے، اس کو انسان بھولا ہوا تھا، تو اللہ کریم اس بندے کو لے آیا اور مسجد میں لا کھڑا کر دیا، بتا دیا انسان تیرا مقصد تخلیق یہ ہے، تو بھولا ہوا تھا، تجھے میں راستے پہ لے آیا۔ تو یہ اللہ کریم نے رمضان المبارک میں اس شیاطین کو بند کروا کے انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ پھر انسان کو پورا مہینہ مشق کروائی۔ بچوں کو مدارس میں اور سکولز میں، کالج میں مشقیں کری جاتی ہے، بار بار ایک سبق کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے تاکہ مشق سے انسان کی سبق جو ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم رمضان شریف میں اس بندے کو 5 مرتبہ مسجد میں لے آتا ہے اور اس کو مشق کرواتا ہے۔ لیکن ہائے کاش جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے پھر شیطان کو کھول دیا جاتا ہے، پھر ہمارے وہی کام ہوتے ہیں پچھلے، پھر مسجد کی طرف ہمارے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو کیا صرف نمازیں جو ہیں 5 کرنا رمضان شریف میں فرض ہے؟ جیسے رمضان شریف میں نمازیں فرض ہیں، ایسے ہی پورا سال نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کریم ہمیں لے آیا، ہمیں اس نے راستے پہ کھڑا کر دیا اور ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلوایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے سنبھل جائیں۔ اللہ کریم ہر بندے کو زندگی میں ایک موقع عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ دور جا چکا ہو، بھٹک گیا ہو، دور ہو گیا ہو، اللہ اس کو راستے پہ لے آتا ہے، اس کو اپنے اصلی حقیقی مقام پہ لا کھڑا کر دیتا ہے۔ آگے انسان کی مرضی ہے کہ انسان سنبھل جائے، اس واقعے سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے، یا پھر وہ فائدہ ضائع کر دے اور وہ موقع گنوا دے اور پھر وہی اپنے آخری دوسرے پچھلے اپنے راستے کی طرف جو ہے، جو باطل راستہ ہے، اس کی طرف چلا جائے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ کہاں گئی وہ بچے آج جو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگوں کو رلا دیتے تھے، چیخیں نکلوا دیتے تھے؟ آج وہ رسمیں، وہ کہا نا کہ رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج رسمیں رہ گئی ہے صرف۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ جنگل میں جا رہے تھے تو وہاں ایک 7 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ بایزید بستامی وہاں سے گزرے تو بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے زاروں قطار۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بچے کے جا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، بچہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا، بابا جی میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ رات صبح جب ہم افطاری کے لیے، سحری کے لیے اٹھے ہیں، سحری تیار کرنے کے لیے میری والدہ اٹھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا لکڑیاں لے آؤ، تو میں بڑی بڑی لکڑیاں لے آیا۔ لکڑیوں کو جو اب آگ لگائی گئی تو لکڑیاں کیونکہ بڑی بڑی تھی، کسی لکڑی کو بھی آگ نہیں لگی۔ تو پھر میری والدہ نے کہا بھائی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن کے لے آؤ، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں باریک لے آؤ۔ جب میں وہ باریک لکڑیاں لے کے آیا، ان بڑی لکڑیوں کے ساتھ میں نے ان کو لگا دیا، پھر میں نے ماچس کی تیری لگا دی، تو پھر آگ لگ گئی۔ پہلے چھوٹیوں کو لگی، پھر بڑیوں کو لگی، اور میں دیکھ کر چونک گیا۔ ہو سکتا ہے کل جہنم اللہ پاک بڑے بڑے کافروں کو ڈالے، وہاں آگ لگائے، ان کو آگ نہیں لگے گی تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر ہمیں ان کے ساتھ ملا کے آگ لگائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اس کے فلسفے کو دیکھ کر بایزید بستامی چونک گئے اور آپ کی بھی چیخیں نکل گئی۔ تو کہاں گئے ہیں وہ بچے آج جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے، وہ رو پڑتے تھے؟ اور آج ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، ساری فحاشی اور یاری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آج کل ہر بندے کے ماں باپ پریشان ہیں۔ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ایک 15 دن کے بعد خبر ملتی ہے جی وہ طلاق ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔
یہ ہمارے لیے تباہی کا مرکز ہے، تباہی کا سبب ہے موبائل۔ اس دور میں بچوں کو موبائل دینا، اس پہ ساری فحاشی اور یعنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ یہ پھر ہماری جنریشن نئی آنے والی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ پھر ماں باپ جو بچی والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مسئلہ، پھر ادھر ماں باپ کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب جو ہے غلط کاری کا، وہ یہ موبائل کی صورت میں موجود ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی ابھی عقل بھی پختہ نہیں ہے، ان کو بھی موبائل دیے ہوئے ہیں، ٹچ موبائل دیے ہوئے ہیں۔ سارا دن وہ بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آئے دن آپ اخبارات پڑھتے ہیں، اخباروں کے اندر دیکھیں تو کیا حالات ملک کے بن چکے ہیں، ہماری نئی جنریشن کس طرف جا رہی ہے۔ تو بایزید بستامی کی چیخیں نکلوا دی بچے نے۔ پہلی گود ہے انسان کی بچے کی ماں۔ پہلے مائیں جب بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، یقین جانیے منہ پہ درود شریف ہوتا تھا، ہاتھوں پہ تسبیح ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں جو پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے، وہ ٹی وی کا ڈانس دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ کنجر ناچ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، بچوں کو دودھ بھی دے رہی ہے۔ تو جب ماں کا کردار یہ ہوگا تو بچے پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے۔ جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی تھی تو پھر بیٹا امام حسین جیسا پیدا ہوا۔ جب مائیں پاکیزہ ہوں گی، ماں باپ پاکیزہ ہوں گے، گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا، تو پھر بچے بھی پاکیزہ پیدا ہوں گے۔ ہم کہیں کہ ہم سارا کچھ کنجر خانہ کرتے رہیں، رات دن کیبلوں پہ ناچتے دیکھتے رہیں، بیٹا ماں اور باپ بھی بیچ میں بیٹھا ہے، بیٹی بھی جو جوان بیٹھی ہے ادھر ڈانس چل رہا ہے، تو کیا اثر پڑے گا ماں باپ کا بیٹی پہ؟ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ میری باتیں آپ کو کڑوی تو لگے گی، لیکن حقیقت حال یہی ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے اوپر دیکھنا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے آگے بخشش کا سامان بھی بچوں نے بننا ہے، ہمارے لیے ہاتھ پیچھے بچوں نے اٹھانے ہیں۔ تربیت کریں گے ہم ان کو کہ ہم فوت ہو جائیں گے، ہمیں بھول نہیں جانا، ہمیں بخشش کی دعا بھی مانگنی ہے۔ تو بایزید بستامی کی چیخیں نکل گئیں تو آپ نے کہا بیٹا یہ دنیا کا نظام اور ہے، رب کا نظام اور ہے۔ تم یہی قیاس کر رہے ہو، یہاں پہ بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، چھوٹی ساتھ ملی ہے تو پھر آگ لگی ہے۔ اب وہ آخرت ہے، وہاں نظام اور ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے کافروں کو آگ نہیں لگے گی تو پھر مسلمان بچوں کو ساتھ ملا دیا جائے گا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ تو یہ سوچیں تھیں ان بچوں کی، اور آج ہمارے بچوں کی کیا سوچیں ہیں؟ اللہ کریم جل مجدہ ہماری نئی جنریشن کو حالات کو پاکیزہ فرمائے، ان کو مطہر، ان کے خیالات پاکیزہ ہوں۔ اللہ کریم سب کے بچوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک اللہ کریم جل مجدہ کا بہت بڑا بیش بہا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، جامع سنن نسائی کے اندر، مسند امام اعظم کے اندر، مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ایک قبیلے کے 2 بندے مسلمان ہوئے، 2 بندے مسلمان ہوئے اکٹھے، ان میں سے ایک جلدی شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال پورا زندہ رہا۔ بعد میں جب دونوں فوت ہو گئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہوا تھا، جو اللہ کے راستے پہ شہید ہوا تھا وہ بہشت میں نہیں تھا، تو جو 1 سال بعد اپنی موت مرا تھا، اپنے بستر پہ فوت ہوا تھا، وہ جنت میں پہلے گیا ہوا تھا۔ ابو طلحہ انصاری حیران ہے کہ حق اس کا بنتا ہے جو پہلے فوت ہوا ہے، اللہ کے نام پہ شہید بھی ہوا ہے، بہشت میں پہلے وہ جاتا اور بعد میں یہ جاتا۔ لیکن سمجھ نہیں ہے، ان کو رسول پاک کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جس کو اللہ کے راستے پہ موت آئی ہے، شہید کو، وہ بہشت میں نہیں گیا، اور جو بعد میں 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے وہ بہشت میں گیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم نہیں، وہ شہید کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس نے رمضان المبارک کو پا لیا، اس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے بھی رکھے، اس کی ساری نمازیں بھی پڑھی۔ تو اللہ کریم جل مجدہ نے اس کے روزوں کی وجہ سے اور اس کی نمازوں کی وجہ سے، جو اس نے 1 سال نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تو اللہ کریم نے اس کے بدلے میں اس کو بہشت میں پہلے پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ہے نمازی کا مقام و مرتبہ۔ ایک طرف شہید ہے، دوسری طرف روزے دار ہے، نمازی ہے، وہ بہشت میں پہلے پہنچا ہوا ہے۔
تو ہمیں اللہ کریم جل مجدہ نے موقع عطا فرمایا، اور ہم آپ خود دیکھیں کہ اس موقع سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل روزے رکھے اور نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ موقع تو اتنا موقع تھا، گولڈن چانس تھا، اس کے اندر ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے، وہ بیت میں نہیں پہنچا، جس نے روزے رکھے نمازیں بھی پڑھی وہ بیت میں پہنچا ہوا تھا۔ اور یاد رکھو آج ہمارے مختلف بہانے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا خامن ظالم ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میری مصروفیات زیادہ ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے جب کل قیامت قائم ہوگی نا، ایک عورت کو اللہ پاک سامنے لائے گا جو بے نمازی ہوگی، اللہ پاک فرمائے گا پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تو وہ کہے گی کہ میرا گھر والا بڑا ظالم تھا، مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، مارتا تھا، ظلم کرتا تھا میرے اوپر، میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو پھر اللہ کریم جل مجدہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سامنے لائے گا اور فرمائے گا تیرا ظالم بتا، تیرا خامد اس فرعون سے بھی بڑا ظالم تھا؟ یہ آسیہ بیٹھی ہیں، اس کا گھر والا پکا ٹھکا کافر تھا، لیکن یہ بیوی ایک بھی نماز قضا نہیں کرتی تھی، چھپ کر بھی جیسے بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس وقت وہ مسلمان عورت جھک جائے گی، اس کا سر جھک جائے گا، کوئی جواب نہیں دے پائے گی، اس وقت شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ ایک بندہ اور آئے گا جو دنیا پہ بیمار رہا تھا، اللہ پاک فرمائے گا ہاں تو نے نماز پڑھی ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو بیمار تھا۔ اللہ کریم جل مجدہ ایوب علیہ السلام کو سامنے لائے گا، ہمیں کہا تو اس ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیمار تھا، یہ اتنے بیمار رہے، اتنا عرصہ بیمار رہے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، بتا تو ان سے بڑھ کر بیمار تھا۔ تو پھر اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا، سر شرمندگی سے سب کے سامنے جھک جائے گا۔ آج ایک بندے کے سامنے برا کام کر لیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، تو کل پوری کائنات موجود ہوگی، وہاں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایک بندہ وہ آئے گا جو بے نمازی ہوگا، وقت کا صدر رہا ہوگا، وزیر اعظم رہا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا بتا تو نماز پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ پاک نے کیا وجہ؟ وہ کہے گا میں بادشاہ تھا، میں نے پورا نظام سنبھالنا تھا، میں نے مصروف پڑا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کو سامنے لاؤ، یہ اس کی جو بادشاہ تھی فلاں جگہ سے فلاں پوری جگہ پہ اس کی بادشاہی پھیلی ہوئی تھی، تو ایک خطے کا ایک ملک کا بادشاہ تھا، تجھے اتنی مصروفیت نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سلیمان تو پوری دنیا میں بادشاہت کرتے تھے، سبھی کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، بتا تو ان سے بڑھ کر مصروف تھا۔ اس وقت اس کا سر بھی جھک جائے گا۔ اور آج ہمارے سامنے کسی کو تھانے دار بلا لینا تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، کیوں؟ اگر نہیں جاؤں گا تو جیل بند کروا دے گا، ادھر تو بھاگ کے جائے گا۔ کسی کو دوست احباب بلا لے، شادی پہ انوائٹ کر لیں، ہم جاتے ہیں ٹائم پہ بیان ہی پہنچ جاتے ہیں، اتنے بجے دعا ہونی ہے، اتنے بجے ختم ہے، رشتہ داریاں ہیں، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، ٹائم کے اوپر پہنچ جائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہاں پیٹ پوجا کرنی تھی، وہاں ٹائم پہ پہنچ گئے اور جا کے سب کچھ کھا بھی لیا۔ میرا کوئی ایک بات نہیں کہ کیوں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ وہاں ٹائم نکال لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ٹائم کیوں نکالتے؟ وہ بڑے ہیں، ان کی باتیں آپ کہتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، رشتہ داری ہے، وہ ناراض ہو جائے گا نہیں جاؤں گا تو۔ یار رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ تجھے 5 مرتبہ بلاتا ہے، تو وہ کیسے تو ناراض کر سکتا ہے اللہ پاک کو؟ دنیا دار ناراض ہوگے تو کیا ہوگا؟ عذاب تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ ناراض ہوگے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر یہ سارے بہانے بنتے ہیں ہمارے۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بندہ مصروف ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام آپ جو ہے وہ بھوکے بھی ہیں، 3-4 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اور آپ کے سامنے لاشوں کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں، اور گھر پہ بھی نہیں ہے، مسافر ہیں، پاک دامن حیادار بیویاں بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کے ہاتھوں میں بلک رہے ہیں، لیکن جب اذان کا وقت آیا، نمازان ہوئی جمعے کی، تو آپ میں سب یہ بیماریاں مجبوریاں جو ہیں ہماری جو ہم گنواتے ہیں، ساری کی ساری امام حسین میں بطریقہ اتم موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ نماز میں سر جھکا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے دشمن سر پہ منڈلا رہا ہے، میری موت بھی یقینی ہے، تو
تو آپ نے فرما دیا کہ جان جا سکتی ہے، مومن کی نماز نہیں جا سکتی۔ تو امام حسین مسافر بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، سب کچھ سامنے ہے، وہ تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور تو اور میں نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شاید نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے امام حسین کے بارے میں، کہا کہ شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام گلا خشک ہو چکا تھا، پانی نہیں تھا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ امام حسین حق کا دیا تھے، وہ جلتا رہا، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزرائے دین میں گہر بوتی رہی، چشم گریاں مزرائے دین میں گہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام بتا گئے کہ سر کٹ سکتا ہے، مومن کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کل امام حسین علیہ السلام کو اللہ پاک سامنے لائے گا، بتائے گا بتا مسلمان تو بتا، تو کہتا تھا مسلمان ہوں میں، میری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ امام حسین کے سامنے تصویر سامنے لائی جائے گی، بتا اس کے سامنے تو یہ سارے حالات موجود تھے، لیکن ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوا، صرف اس بات پہ اتفاق ہوا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی۔ بتاؤ شیطان مردود نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ مردود ہو گیا۔ اگر شیطان ایک سجدہ نہ کرے تو مردود ہے۔ آج مسلمان تو صبح سے لے کر شام تک 48 رکعت بنتی ہیں، فرض سنتے ملا کر صبح سے لے کر شام تک 48 رکعتیں بنتی ہیں، اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 58 96 سجدے بنتے ہیں۔ اگر شیطان مردود ایک سجدہ نہ کر کے مردود ہے تو پھر ہم دن رات میں ایک دن میں 96 سجدے چھوڑ کر کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ وہ ایک سجدہ چھوڑ دے تو مردود ہے، بھٹکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جاتے ہیں، اور ہم اتنا کچھ کیے جا رہے ہیں تو کیا اللہ کے ہم محبوب بندے ہیں؟ ایک بندے سے پوچھا کہ بتا تو نماز پڑھتا ہے، روزہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں جھوٹ بول کر اپنا ایمان خراب نہیں کرتا، مجھے روزہ نہیں ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں جھوٹ بول کر اپنا ایمان خراب نہیں کرتا۔ تو جو بندہ جھوٹ بولنے سے اس کا ایمان خراب ہوتا ہے تو کیا 5 نمازیں چھوڑنے سے اس کا ایمان بچے گا؟ یہ ہمارے لمحہ فکریہ تھا۔ پھر یہ اللہ پاک کا خصوصی انعام تھا، اس نے شیطان کو بند کروایا، پورا مہینہ تمہیں پکڑ کے لے آیا، مسجد میں لے آیا، پھر مشق کروائی پورا مہینہ، بتایا تو اس پر منجمد ہو جا، پختہ ہو جا، سبق حاصل کر لے یہاں سے مشق سے۔ پورا مہینہ مشق اللہ پاک کرواتا رہا، اور پھر وہی رمضان شریف ختم ہو اور پھر ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل مجدہ ہمارے بزرگ انتہائی مشفق، آپ جانتے تھے بھائی وقت موجود ہے، قیمتی پونجی ہمارے پاس موجود ہے اس وقت۔ آپ جانتے ہیں جب موت آتی ہے تو قرآن پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وقت کا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، لاکھ روپے بھی دے یا کہے 1 منٹ دے دو، اللہ پاک فرماتے نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جی تو میں جس بات کر رہا ہوں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور ہمارے پاس ابھی ٹائم موجود ہے، ہم زندہ ہیں، اب توبہ بھی کر سکتے ہیں، پچھلے گناہوں کی تلافی بھی کر سکتے ہیں، ٹائم موجود ہے، لیکن یاد رکھو جب موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس پورے مہینے میں ہمارے بزرگ نذیر احمد خان صاحب پہلوان جو یہاں آ کے ادھر بیٹھا کرتے تھے، یہاں صبح نعتیں بھی پڑھتے تھے، بڑی سریلی آواز میں لطف آتا تھا، میں ان کو خود کہتا تھا بھائی آپ سنا اٹھاتے ہیں ہمیں، تو آج وہ وفات پا گئے ہیں، اور بڑی موت ان کی قابل رشک ہے بھائی۔ دیکھو روزہ بھی تھا، صبح اٹھے سحری بھی کی ہے، اور بیٹے کو فون کیا ہے بیٹا آج صبح جب سحری پہ آنا ہے نا، تم نے مجھے سحری لے کے آنی ہے، تم نے خود آنا ہے،
اور میرا سوٹ نیا اس سے کر کے آنا ہے، اور آج میں نے قرآن پاک کا ختم بھی کر لیا ہے۔ یعنی آج ان کو 7واں دن تھا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے 7 دن میں قرآن پاک وہاں انہوں نے ختم کر لیا ہے۔ کہا نیا سوٹ لے کے آنا، آج میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ اور صبح اٹھے ہیں، سحری بھی کی ہے، قرآن پاک ختم بھی کیا ہے، نہائے بھی ہیں، روزہ بھی رکھا ہے۔ اچانک 1 منٹ لگا، خون کی الٹی آئی اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کتنی قابل رشک موت ہے، یہ روزہ ہے، اعتکاف ہے، 27 کا دن ہے، جمعہ ہے۔ یہ ساری نیکیاں جس بندے میں جمع ہو جائیں تو ہمیں تو کامل یقین ہے، وہ تو سیدھا بہشت میں جائے گا بندہ۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارے نذیر احمد خان پہلوان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس جیسی موت ہر بندے کو عطا فرمائے۔ دوستو موت کا فیصلہ اٹل ہے، کوئی نشہ کرتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی شراب پیتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی کس انداز میں جا رہا ہے، اور نبی کریم نے فرمایا کما تعیشون کما تموتون، فرمایا تم جیسے دنیا پہ تمہیں موت آئے گی تم ویسے وہاں اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہمیں معلوم ہے ہمارے خان صاحب پہلوان صاحب جب اٹھیں گے روزے دار بھی ہوں گے، اعتکاف میں بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، اعتکاف میں بھی ہوں گے۔ ان کا اعتکاف وہاں جا کے پورا ہوگا، 3 دن کے جو رہتے ہیں۔ بڑی قابل رشک موت ہے، جانا ہر کسی نے ہے، لیکن ایسی موتیں ویسے تو بندہ عام سا بندہ بھی ہو، گنہگار بندہ بھی ہو، رمضان شریف میں وہ بھی مر جائے وہ بھی بخشا ہوا ہے، رمضان شریف کی برکت ہے۔ تو جو نمازی بھی ہو اور پھر جو نعت خواں بھی ہو، نعت خواں بھی چوٹی کا، ایک نعت خواں ہوتے ہیں فیشنی جو آوازیں خود بناتے ہیں، گھڑتے ہیں وغیرہ، محنتیں کرتے ہیں، وہ بندہ تو اللہ پاک نے اس کو یہ دولت دی ہوئی تھی، وہ تو دل سے اذان، وہ دل سے نعت پڑھتا تھا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے جو بیٹے ہیں کاشف نذیر، ثاقب نذیر، ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور ان کو میں نے صبح بھی کیا تھا، وہ رو رہے تھے، صاحب زیادہ والد کا سایہ بڑا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے ابا جی بازی لے گئے ہیں۔ کہتے کیا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ہر کس نے جانا ہے، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب نے جانا ہے، لیکن آپ دیکھو تو صحیح کس انداز میں وہ جا رہے ہیں، کس حالت میں وہ جا رہے ہیں۔ روزہ انہی کو ہے، اور 27 کا دن انہی کو مل رہا ہے، جمعہ کا دن ان کو مل رہا ہے، ختم قرآن پاک انہوں نے کیا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنا مقام ان کو ملا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ان کے اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ان کے بیٹھا میں آپ کے چچا جی تھے، اللہ پاک آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی تمام اولاد کو، ان کے جتنے بھی ورثاء ہیں، عزیز و اقربا ہیں، اللہ پاک سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔